السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ حالات الجھ گئے ہیں اور صورتحال سنگین ہے۔ سیاسی جماعتیں، سیاسی قیادت انتہائی الجھن کا شکار ہو گئی ہے۔ پریشانی کی کیفیت ہے اسلام آباد میں ریاستی اداروں کے پاس، ان کی قیادت کے پاس، سیاسی قیادت کے پاس، کہ انتخابات کے بعد جو صورتحال بنائی گئی تھی اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ اب صورتحال یہ بنی ہے کہ مسلم لیگ نون اتحادی حکومت سے بھاگ رہی ہے یا بھاگنے کا سوچ رہی ہے، اور قیدی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی ایک ہی کڑی ضد ہے کہ میں نہ مانوں، اور مشرق اور مغرب سیاسی طور پر ملنے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی قیادت میں ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور چودھری برادران کی قیدی پرویز الہی سے ملاقات ہو گئی ہے۔ ہو کیا رہا ہے، صورتحال کس ڈگر پر جا رہی ہے؟ 3 4 5 نکات ہیں جس کا ذکر کروں گا، اس کے بعد پھر آپ بھی اس کا اندازہ لگائیے گا اور اس کو اسیس کیجئے گا، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ معاملات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں۔ میری کیا سیاسی کوئی سوجھ بوجھ جو بھی جتنی ہے اس کے تناظر میں، لیکن یہاں تو بڑے بڑے جو سیاسی رہنما ہیں، قائدین ہیں، وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ کرنا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے، کل کیا ہوگا، کیونکہ صورتحال دن بدن تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ اب اس کا انداز آپ اس سے لگائیں کہ مسلم لیگ نون جب سے انہوں نے شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے اعلان کیا، اور مریم نواز سی ایم پنجاب کے حوالے سے اس کے اعلان کے بعد مسلم لیگ نون میں نے کل بھی یہی پروگرام کیا تھا کہ شدید قسم کی اضطراب کی صورتحال ہے، کہ ایک پلان کے تحت یہ سوچا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کو وطن واپس بلا کر سائیڈ لائن کر دیا گیا، اور یہاں اس حد تک بات کی جا رہی ہے کہ اب اگر میاں نواز شریف کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے اتنے جتن کیے گئے تو بہتر یہ تھا کہ مشرف کے انقلاب کے بعد اسی وقت اسی طرح کا کوئی فیصلہ کر لیتے تو موجودہ نوبت نہیں آتی، اور مسلم لیگ نون کے کارکن دھاڑیں مار کر روتے نہیں۔ اب صورتحال جو مسلم لیگ نون کی ہے، اس کے حوالے سے خواجہ سعد رفیق مسلم لیگ نون کے انتہائی سنجیدہ اور سوبر قسم کے رہنما ہیں۔ انہوں نے جب انتخابات کے نتائج آ گئے تھے تو انہوں نے اپنی ناکامی کا اعتراف کیا اور یہ کہا کہ میں انتخاباتی نتائج کو تسلیم کرتا ہوں اور میں ہار گیا ہوں، لیکن اس کی جماعت یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے دوسرے روز مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کو ایک پریس کانفرنس کروا کے مزید الجھن میں پھنسایا گیا۔ اب جو صورتحال مسلم لیگ نون کی ہے کہ خواجہ سعد رفیق نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ ملک کی جو سیاسی معاشی صورتحال ہے کہ اس کے تناظر میں ملک مزید کسی انتشار کا شکار ہونے کی محتمل نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ضروری ہے کہ ماضی کو بھلا کر ساری سیاسی جماعتیں، قائدین مل بیٹھیں اور ملک میں مستقبل کے لیے ایک محدود وقت کے لیے یا متعین ایک وقت کے لیے قومی حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے۔ یہ تجویز ہے خواجہ سعد رفیق کی۔ یہ تجویز کیوں آئی ہے؟ یہ تجویز اس لیے آئی ہے کہ جب سے مسلم لیگ نون نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وفاق میں اتحادی حکومت بنانے کا اعلان کیا، یا اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، تو مسلم لیگ نون کے جو ہمدرد ہیں ان کی طرف سے تجویز یہ ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت مسلم لیگ نون کو تباہ و برباد کر دے گی،
سیاست میں، اس لیے بہتر ہے کہ مسلم لیگ نون وفاق میں حکومت بنانے کے بجائے اپوزیشن میں بیٹھ جائے یا جو موجودہ انتخاباتی نتائج ہیں اس سے دستبردار ہو جائے تو بہتر ہے، بجائے کہ وہ حکومت میں جائے۔ اگر مسلم لیگ نون حکومت میں گئی تو انتخابات کی روشنی میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی اور اب اس کے وزیر اعظم بننے کے چانسز ختم ہو گئے، تو حکومت میں آنے کے بعد مسلم لیگ نون ایز اے سیاسی جماعت ختم ہو جائے گی اور شہباز شریف بھی سیاسی قائد کے طور پر پنجاب میں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے مسلم لیگ نون خبردار رہے، اور اسی خبرداری کی روشنی میں خواجہ سعد رفیق نے یہ تجویز دی کہ قومی حکومت، اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف اور باقی ساری سیاسی جماعتیں جو پارلیمان میں انتخابات میں کامیاب ہو کے آئی ہیں وہ قومی حکومت کا حصہ بنے، اور اس کے بعد ملکی معاملات، معاشی، سیاسی اور اقتصادی جو قومی نوعیت کے معاملات ہیں اس کو چلایا جائے۔ یہ تجویز آ گئی۔ اب اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں یہ طے ہوا تھا کہ جو مستقبل کے معاملات ہیں یا نکات طے کرنے کے لیے رابطہ کمیٹی بنائی جائیں گی۔ رابطہ کمیٹیاں بنائی گئی دونوں جماعتوں کی طرف سے۔ ایک ملاقات ان کی بدھ کی شام اسلام آباد میں ہوئی، اور ان کی جو تصاویر جاری ہوئیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سارے رہنما جو کمیٹی کے ہیں اجلاس میں وہ سوگوار بیٹھے ہیں اور کسی کے چہرے پر کوئی رونق نہیں ہے۔ کمیٹی کا دوسرا اجلاس آج ہونا تھا جمعرات کو، وہ اجلاس ملتوی ہو گیا کیونکہ چیزوں پر پیش رفت ہونی تھی، لیکن اس کے بعد جس طرح تحریک انصاف متحرک ہوئی، اسد قیصر نے اڈیالہ جیل میں تحریک انصاف کے قائد عمران خان سے ملاقات کی، اس کے بعد پھر انہوں نے پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم کے امیدوار کے نام کا اعلان کیا اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے نام کا اعلان کیا، اور کے پی کے میں وزیر اعلیٰ کے امیدوار کا نام پہلے پارٹی کر چکی۔ اور نہ صرف اتنا، یہ بھی اعلان ہو گیا کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے تحریک انصاف رابطے کرے گی، احتجاج کرے گی، جس کے لیے 17 فروری کی کال دے دی گئی کہ سارے ملک میں انتخاباتی دھاندلیوں کے خلاف پرامن احتجاج ہوگا۔ اب اس اعلان کے تناظر میں تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر اور باقی رہنما مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ ملاقات ہو رہی ہے، ملاقات ہو گئی ہے۔ اب یہ جو ملاقات ہے یہ تو آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کا ملاپ ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کا الزام یہ ہے کہ تحریک انصاف، اس کے رہنما اسرائیلی ایجنٹ ہیں، یہودی ایجنٹ ہیں، ان سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی مذاکرات نہیں کرنے، کوئی تعاون نہیں کرنا۔ لیکن جس طرح انتخابات میں مولانا فضل الرحمان کو دھچکا لگا، اس کے بعد انہوں نے جس جنگ کا اعلان کیا، اس صورتحال میں اس کو اب تحریک انصاف بھی قابل قبول ہے، ان کے رہنما بھی قابل قبول ہیں، اور عمران خان کا وفد بھی قابل قبول ہے۔ تو اس لیے یہ ملاقات ہو گئی۔ اب پہلی یہ ملاقات ہے، اس کی روشنی میں جو نکات طے ہوں گے، اس پر پیش رفت کے لیے مزید ملاقاتیں ہوں گی۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان سیاسی میدان میں کچھ نکات پر اتفاق، اتحاد ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین، اس کے بیٹے اور باقی رہنماؤں نے چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی ہے۔ انتخابات کے بعد جو سیاسی صورتحال بنی، اس کے بعد ساری جو سیاسی رہنما ہیں انہوں نے
اپنی جو سیاسی صورتحال ہے اس کو ریویو کرنا شروع کر دیا، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ تو ان کے خاندانوں کے درمیان، سیاسی رہنماؤں کے درمیان جو تنازع پیدا ہو گئے تھے، کو تکرار پیدا ہو گئی تھی، اس کو سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو چودھری شجاعت حسین، اس کے بیٹے اور باقی رہنماؤں کی پرویز الہی سے ملاقات ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ خاندانی معاملات کو سلجھایا جائے اور سیاسی معاملات کو بھی سلجھایا جائے، کیونکہ جو کھیل سیاسی جماعتوں کے ساتھ اندرونی طور پر کھیلا گیا، اس سے ساری صورتحال سیاسی جماعتوں کی، خاندانوں کی بکھر کے رہ گئی ہے۔ اب قیدی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انتخابات کے دوسرے دن ان کا میسج انڈائریکٹلی یہ آ چکا میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ انتخابات میں جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ان کو بلا شرکت اقدار کا موقع دینا چاہیے، اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک اس جنگ کو لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اب وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر عمر ایوب کے نام کا اعلان کروایا ہے۔ عمر ایوب اس کی جماعت کے ساتھ مشکل ترین حالات میں کھڑے رہے، اور ان پر جو صورتحال بنی اور دباؤ کی صورتحال تھی، انتظامی دباؤ جو تھا، انہوں نے برداشت کیا۔ اسد قیصر بھی ایک مرحلے پر اس میں لچک آ گئی تھی، لیکن پھر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ میاں اسلم اقبال، جس کو پنجاب کے لیے تحریک انصاف کے سی ایم کا امیدوار نامزد کیا گیا، اب اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بڑی ایک تلخ کہانی ہے۔ علی امین گنڈا پور تحریک انصاف کے پی کے لیے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں۔ اس کی جو بھی کوالیفیکیشن ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ مشکل گھڑی میں، مشکل صورتحال میں، جب اس کے بال کاٹے گئے، اس کی مونچھیں کاٹ دی گئیں اور اس کی تذلیل کی گئی، اس کے باوجود وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قائدین کو اپنے ایسے سیاسی کارکنوں کی قدر کرنی چاہیے، وہ کتنا بھی ماٹھا ہو، لیکن میرے خیال میں اگر اس کے پاس اہل ٹیم ہوگی تو وہ معاملات چلا جائے گا۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جو کارکن ہیں، جو سیاسی طور پر پارٹی کے لیے، اپنے قائدین کے لیے، رہنماؤں کے لیے قربانی دے کر کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کی پذیرائی ہونا ان کے دل جیتنے کے لیے ایک اچھا قدم ہے۔ ہاں، ایک بات، اہم بات مجھ سے رہ گئی، وہ یہ ہے کہ کل سندھ میں جی ڈی اے کی طرف سے انتخاباتی دھاندلیوں کے خلاف حیدرآباد بائی پاس پر دھرنا دیا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سندھ سے پیر پاگاروں کے جو پوئلگ ہیں ہر، وہ پیادل جامشورو پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ کل اس صورتحال کو روکنے کے لیے یا اس میں کچھ کمی لانے کے لیے سندھ گورنر کامران تیسوری نے پیر پاگارا سے ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد پیر پاگارا کا ایک بیان بھی آ گیا، لیکن انہوں نے جو دھرنے کا اعلان کیا تھا اس سے وہ دستبردار نہیں ہوئے تھے، اور اسی صورتحال کی روشنی میں سندھ کے گورنر نے نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ سے فون پر رابطہ کیا اور اس کو اس صورتحال کی سنگینی سے اپ ڈیٹ کیا کہ سندھ میں یہ امکان ہے کہ سندھ میں کل بھرپور احتجاج ہوگا۔ تو یہ ساری صورتحال جو سیاسی بنی ہے انتخابات کی، جو لوگ تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 1977 میں بھی اسی طرح کی صورتحال بنی تھی، اور موجودہ حالات میں ریاستی ادارے، سیاسی رہنما، قائدین اس کو
सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जो राब्ते हो रहे हैं, जिनमें तेजी आ गई है, उसके नताज इसी हफ्ते के आखिर तक आने चाहिए, वरना हालात मजीद खराब हो सकते हैं, जिनको संभालना शायद मुश्किल अमल हो जाए। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।